بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی ویڈیو میں ہم نحم جماعت کا باب نمبر جو 3 ہے ریاضی کا، اس کی مشق نمبر 3.3 حل کریں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ سوال نمبر جو 1 اس مشق کا ہمیں دیا گیا ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے مندرجہ ذیل کو لوگارتھم کے مجموعے یا فرق کی شکل میں لکھیں۔ اس کے لیے ہمیں پہلے تھوڑے سے بنیادی اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے لوگارتھم کے، کہ کس طریقے سے ہم لوگارتھم میں لکھی گئی قیمتوں کو مجموعے یا فرق کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ وہ کون سا قانون ہے جس کو عمل میں لا کے ہم یہ کام کریں گے۔ تو یہ قوانین والا جو پیج ہے یا جو اس کا تھوڑا سا حصہ ہے یا جو قوانین ہے اس کے، وہ میں پہلے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیتا ہوں، کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جب ہم ان کو مجموعے یا فرق کی شکل میں لکھیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے اس کو لکھنا۔ دیکھیں، پہلا قانون جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے، میں آسان زبان میں آپ لوگوں کو یہ قوانین بتاؤں گا۔ پہلا جو قانون ہے اس کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دو قیمتیں ضرب ہو رہی ہوں، جیسے m اور n، یہ دو قیمتیں ہیں، یہ آپس میں ضرب ہو رہی ہیں، دو ہندسے ضرب ہو رہے ہیں آپس میں، اور ان کے ساتھ log لکھا ہو، ٹھیک ہے، قیمتیں بریکٹ میں ہوں اور ان کے ساتھ log لکھا ہو، تو ہم ان کو الگ الگ log میں لکھ کے درمیان میں جمع کی علامت لکھ دیتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ log میں جو ضرب ہے اس کو جمع میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم کسی بھی قیمت کو log میں لکھتے ہیں تو جو ضرب ہے وہ جمع میں بدل جاتا ہے، اور اگر log والی قیمتیں تقسیم ہو رہی ہوں تو وہ جو تقسیم ہے وہ تفریق میں بدل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جمع میں بدلا ضرب کو انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہاں اس سے نیچے والے قانون میں جو قیمتیں تقسیم ہو رہی ہیں اس کو کس میں بدل دیا؟ تفریق کے اندر۔ اسی طرح جو log میں طاقت لکھی ہوتی ہے، کسی بھی عدد کی کسی قیمت کی طاقت لکھی ہوتی ہے، وہ log سے پہلے آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ والی جو طاقت ہے یہ انہوں نے log سے پہلے لکھ دی یہاں پہ، n log m اساس a۔ اس کا چوتھا جو قانون ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک قیمت ہو log n اساس a، تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ log n اساس b، یعنی ایک نئی قیمت یہاں پہ آ جائے گی اساس کی شکل میں، اور جب ہم اس کو ضرب کریں گے تو وہ ہمارے پاس log جو یہاں پہ پہلی قیمت میں اساس تھا وہ یہاں آ جائے گی، اور جو اس میں بائیں طرف اساس ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی log b اساس a ہو جائے گا۔ یہ جب ہم سوال حل کریں گے تو یہ باتیں مزید آپ لوگوں کو واضح ہوں گی۔ بہرحال پہلے سوال میں پہلا قانون استعمال ہوگا اور دوسرا قانون استعمال ہوگا اور تیسرا بھی ہوگا، چوتھا قانون ابھی استعمال نہیں ہوگا، تو اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ مزید واضح کر لیں گے جب اس سے متعلقہ سوالات آئیں گے۔ تو سوال کو حل کرتے ہیں ابھی ہم۔ جو پہلے سوال کا پہلا جز ہے، میں صرف اس کا جواب لکھوں گا یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی ان کو حل کر دیتا ہوں، سوالات کو میں دوبارہ یہاں پہ نہیں لکھ رہا۔ تو پہلا جو جز ہے اس میں لکھا ہے log a ضرب b، تو ضرب کی علامت آ گئی ہے، ضرب کو تبدیل کرتے ہیں ہم جمع میں۔ جب الگ الگ قیمتوں کا log لکھنا ہے تو اس کا جواب آ جائے گا ہمارے پاس log a، ضرب کس میں تبدیل ہوگا؟ جمع میں، اور یہ آ جائے گا log b۔ اس طریقے سے یہ پہلا والا جو جز ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ جز نمبر اگر ہم 2 کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ قیمت دی گئی ہے کہ log 15.2 تقسیم، اب یہ تقسیم ہے یعنی بٹے کا مطلب تقسیم ہوتا ہے، اس کو ہم بدلیں گے تفریق کے اندر، تو اس کو جب ہم جواب اس کا لکھیں گے دوسرے جز کا تو وہ ایسے آ جائے گا log 15.2 تفریق log 30.5، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ جز نمبر 2 کا جواب بھی ہم نے لکھ دیا۔ جز نمبر 3 کی بات کریں تو یہاں پہ یہ log اوپر قیمتیں لکھی ہیں 2، وہ ضرب میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر بٹا ہے اور اس کے بعد 8 ہے نیچے لکھا ہوا، تو اس کو ہم اگر لکھیں تو یہ ایسے آ جائے گا ہمارے پاس یہ والا جز log 25 ضرب 5، ٹھیک ہے، اور یہ تقسیم جو ہے اس کو ہم لکھیں گے تفریق log 8، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ ہمارے پاس ضرب میں ہے اس کو ہم لکھیں گے جمع میں، تو log 25 جمع log 5 تفریق log 8، ایسے یہ جز نمبر 3 بھی حل ہو جائے گا۔ جز نمبر 4 کی بات کریں تو ہے بہت ہی آسان،
اس کو اس طریقے سے مختصر کریں گے کہ سب سے پہلے اس کو قوت نمائی شکل میں لکھیں گے، یعنی یہ بن جائے گا log 7/15، اور یہ کیونکہ انڈیکس ہے اس کا، اور انڈیکس کو لکھتے ہیں اس طریقے سے 1/3 آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اب طاقت والا ہم نے قانون پڑھا تھا کہ log میں اگر قیمت کی طاقت ہو تو طاقت log سے پہلے آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم لکھیں گے اب 1/3 log، یہ آ جائے گا 7/15، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے۔ پھر اگلے قدم میں ہم اس کو لکھیں گے 1/3، اس کو پھر بریکٹ ڈالیں گے کیونکہ یہ طاقت سارے کی ہے، اس لیے یہاں بریکٹ لکھیں گے۔ اب یہ آ رہے گا log 7 تفریق log 15، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو ایک قدم آگے اگر لکھنا چاہیں، مزید مختصر کر کے لکھیں تو یہ 1/3 دونوں کے ساتھ ہی آ جائے گا، 1/3 log 7 نفی 1/3 log 15، تو اس طرح یہ فرق کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کا 5واں جز ہے، 5ویں جز میں کیا دیا گیا ہے؟ log 22 کی طاقت 1/3 بٹا 5 کی طاقت 3، تو اس کو اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ جو 5واں جز ہے اس کو لکھ دیتے ہیں log 22 کی طاقت 1/3، ٹھیک ہے۔ تقسیم کو لکھ دیں گے تفریق میں، یہ رہے گا log 5 کی طاقت 3۔ مزید اس کو مختصر کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس، طاقت پہلے آ جائے گی log سے، تو یہ بن جائے گا 1/3 log 22 نفی 3 log 5، ٹھیک ہے۔ ایسے ہمارا یہ والا جو جز نمبر 5 ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ جز نمبر 6 کی بات کریں، جو جز نمبر آخری جز بھی ہے اس کا، اس کو میں حل کرنے کی بجائے صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ بالکل جز نمبر 3 کا جیسا ہی ہے، بالکل ویسے ہی قیمتیں لکھی ہوئی ہیں کہ log 25 ضرب 47 ہے، یہ تقسیم 29 ہے۔ جس طرح جز نمبر 3 حل کیا ہے ویسے ہی آپ نے اس کو حل کر لینا ہے۔ یہ آپ کے لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس کو خود حل کر لیجئے گا، پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 2 میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ واحد لوگارتم کی شکل میں ظاہر کیجئے۔ سوال نمبر 1 میں انہوں نے کہا تھا کہ مجموعے اور فرق کی شکل میں لکھیں، تو سوال نمبر 2 میں اس کا الٹ ہمیں کہہ دیا کہ یہاں ایک سے زیادہ لوگارتم دیے گئے ہیں، یعنی مجموعے یا فرق کی شکل میں لکھا ہے، ہم نے اس کو واحد لوگارتم میں لکھ دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہے ہمارے پاس log x نفی، یہ log سے پہلے لکھا 2، اس کا مطلب یہ اس قیمت کی طاقت ہوگی log x کی طاقت 2، یہ آ رہے گا جمع log x جمع 2 کی طاقت 3، کیونکہ یہ بھی 3 جو ہے یہ log سے پہلے لکھا ہوا ہے، اور یہ نفی آ جائے گا ایسے ہی log x کی طاقت 2 نفی 1۔ جی اگلے قدم میں دیکھیں، اب ہمارے پاس یہ جو قیمت ہے یہ والی یہ لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس تفریق میں، ایک یہ والی قیمت تفریق میں ہے اور ایک یہ والی قیمت تفریق میں لکھی ہوئی ہے، یہ والی بھی جمع میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ پہلی قیمت بھی جمع میں ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم یہ کریں گے اس کو کہ یہاں ایک پہلے log لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور جمع والی قیمتیں اوپر لکھ دیں گے، نفی والی نیچے لکھ دیں گے۔ یہ آ جائے گا x، پہلی قیمت جمع کی ہے اور یہ جمع کی ہے، x ضرب، یہاں ضرب لکھ لیتے ہیں، x جمع 2، اس سارے کی طاقت آ جائے گی یہ 3 بٹا، یہ آ جائے گا x کی طاقت 2، اور اس میں آ جائے گا نفی ہے تو نفی کا مطلب یہاں آ جائے گا ضرب x کی طاقت 2 نفی 1، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے یہ والا سوال ہمارا حل ہو جائے گا، یعنی نفی والے ہم نے نیچے لکھ دیے اور جمع والے اوپر لکھ دیے، اس طریقے سے ہمارا یہ سوال مکمل طور پہ حل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 کو حل کر لیتے ہیں ابھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مدرجہ ذیل کو واحد لوگارتم کی شکل میں لکھیں، تو واحد لوگارتم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں مجموعے اور فرق کی شکل میں لکھ کے دیے ہیں سوال، ہم نے مجموعے اور فرق کو ضرب اور تقسیم میں بدل دینا ہے۔ تو پہلا جز جو ہے اس میں لکھا ہے log 21 جمع log 5، ہمیں پتہ ہے کہ جمع جو ہے یہ ضرب میں تبدیل ہوتا ہے، تو اس کو لکھ دیں گے log 21 ضرب 5، اور اس کو ہم نے لکھ دینا ہے بریکٹ میں۔ تو یہ پہلا جز حل ہو گیا اس کا۔ دوسرے جز کی بات کریں اگر، تو اس میں کہا گیا ہے
log 25 نفی 2 log 3. تو اس کو لکھنے کے لیے لکھنے سے پہلے جب ہم حل کریں گے اس کا جواب آئے گا 25 نفی یہ 2 جو ہے یہ 3 کی طاقت ہو جائے گا کیونکہ log سے پہلے لکھ دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو پہلے لکھیں گے log 3 کی طاقت 2. پھر اس کا آخری قدم جو ہے وہ یہ ہوگا کہ log 25، ٹھیک ہے، اور 25 کے بٹے میں آ جائے گا یہ 3 کی طاقت 2، 3 کی طاقت 2. اس طریقے سے یہ واحد لوگارتھم میں لکھا گیا. تیسرے جز کی بات کرتے ہیں ابھی ہم، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ جو سوال دیا ہے اس میں وہ دیکھیں log سے پہلے 2 لکھا ہوا ہے، یہاں بھی log سے پہلے 3 لکھا ہے، تو اس کو ہم لکھ دیں گے اب log x کی طاقت 2 نفی log y کی طاقت 3. اب نفی ہے تو اس کو ہم بدلیں گے تقسیم میں، یہ رہے گا log x کی طاقت 2 بٹا y کی طاقت 3. ایسے یہ تیسرا جز بھی حل ہو گیا ہے. جز نمبر 4 اور آخری جز جو ہے اس کا وہ حل کر لیتے ہیں، وہ ہے log 5 جمع log 6 نفی log 2. بہت آسان ہے، اس کو ہم ایک ہی سٹیپ میں ایک ہی قدم میں حل کر دیتے ہیں. log 5 جمع ضرب میں تبدیل ہوگا، یا رہے گا 5 ضرب 6 اور بٹے میں لکھ دیں گے ہم 2 کیونکہ وہ تفریق والا ہے، تفریق والی قیمت کو ہم بٹے میں لکھ دیتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے یہ چاروں جز حل ہو جاتے ہیں، یعنی سوال نمبر 3 مکمل طور پہ حل ہو چکا ہے. سوال نمبر 4 کو ہم حل کرتے ہیں. ابھی اس میں جو جز دیے گئے بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو نا ایک مثال دیکھ لینی چاہیے جو کہ 3.3 مشق سے پہلے دی ہوئی ہے. بالکل اوپر دیکھیں، یہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے log 3 اساس 2 ضرب log 8 اساس 3. تو اس کو لکھا گیا ہے log 8 بٹا log 2. ٹھیک ہے، لکھا کیسے گیا ہے، یہاں پہ جو قیمت لکھی گئی ہے یہ اوپر آ جائے گی اور جو پہلے قیمت ہے اس کا اساس کے ساتھ وہ نیچے لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کو مختصر کر دینا ہے، بہت آسان ہوگا. ہم سوالوں کو حل کر لیتے ہیں، اس سے واضح ہو جائے گی یہ بات. جو پہلا اس کا جز ہے اس کو ہم لکھیں گے یہاں پر log 81. ٹھیک ہے، یہ والا log 81 آ جائے گا اور بٹے میں آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ جو log کا اساس ہے وہ، یعنی log 3. ٹھیک ہے جی، اب 81 کو ہم کیا لکھ دیں گے، log 3 3 9 9 3 27 27 3 81، 3 کی طاقت 4، تو یہ آ جائے گا 3 کی طاقت 4 بٹا log 3. ٹھیک ہے، اب طاقت جو ہے وہ log سے پہلے آ جاتی ہے، تو یہ آ جائے گا 4 log 3 بٹا log 3. ٹھیک ہے جی، اچھا اس میں log 3 سے کٹ گیا، باقی رہ گیا 4. یہی ہمارے پاس اس جز کا جواب آ جائے گا. اسی طرح اگر ہم اس کے دوسرے جز کی بات کریں تو وہ بھی ایسے ہی حل ہوگا. یہاں پہ ہے log 3 اساس 5 اور یہاں لکھا ہے log 25 اساس 3. تو اس کو ہم لکھیں گے log 25 بٹا log 5. ٹھیک ہے جی، log 25 کو ہم لکھیں گے log 5 کی طاقت 2 بٹا log 5. 5 کی طاقت 2 کا مطلب 2 log 5، 2 log 5، 2 log 5 میں پڑھ رہا ہوں اس کا. اچھا جی، 2 log 5 آ جائے گا. log 5 اور log 5 آپس میں کٹ گیا تو باقی آ گیا 2. یہی ہمارے پاس اس جز کا جواب آ جائے گا. تو اس طریقے سے سوال نمبر 4 بھی ہمارا مکمل طور پہ حل ہو جاتا ہے. سوال نمبر 5 کو بھی ہم حل کرتے ہیں، جس میں کہا یہ جا رہا ہے مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجئے اگر log 5 کی قیمت 0.699 ہو، log 3 کی قیمت 0.4771 ہو، log 2 کی قیمت 0.3010 ہو. تو یہاں log 2 3 اور 5 کی قیمت ہمیں دی ہے. ان سارے سوالوں کو ہم نے انہی قیمتوں کی مدد سے حل کرنا ہے. بہت ہی آسان ہے یہ. سب سے پہلا جز حل کرتے ہیں اس کا، جو کہ ہے log 32. ٹھیک ہے، log 32 کا مطلب کہ 32 کی پہلے تجزیہ کریں گے ہم. یہاں لکھ لیتے ہیں جی 32، تو 32 کی مفرد تجزیہ کرتے ہیں جی ابھی یہاں پہ. تو پہلے آ جائے گا 2 16 32، پھر آ جائے گا 2 8 16، پھر آ جائے گا 2 4 8، پھر آ جائے گا 2 2 4. تو اس طریقے سے یہ ہم نے اس کی تجزیہ یہاں پہ لکھ دینی ہے. log 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب
2 یعنی 5 دفعہ 2 آ جائے گا یہ. اب اس کو لکھ سکتے ہیں ہم log 2 کی طاقت 5. ٹھیک ہے, کیونکہ 2 جو ہے یہ 5 دفعہ ہے, اس لیے 2 کی طاقت 5 لکھ دیا. طاقت log سے پہلے آ جاتی ہے, اس لیے ہم اس کو لکھیں گے 5 log 2. اب 5 ویسے ہی آ رہے گا. log 2 کی قیمت ہمیں پتہ ہے, دی گئی ہے 0.301. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے قدم میں کیا کرنا ہوگا ہمیں کہ جو 5 ہے اس کو ضرب کر دینا ہے 0.301 سے. 5 ضرب 0.301. تو یہ جواب آ جائے گا 1.505. یہ والا جز جو ہے وہ ہمارا حل ہو جائے گا مکمل طور پہ. ایسے ہی ہم نے ایک ایک کر کے باقی سارے کے سارے جز حل کر لینے ہیں. ٹھیک ہے جی. جز نمبر 2 کو حل کرتے ہیں ابھی, جس میں جو قیمت دی ہے وہ ہے log 24. تو یہاں لکھ لیتے ہیں log 24. 24 کی پہلے تو ہم نے تجزیہ کرنی ہے, اس کے لیے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 24. پھر آ جائے گا یہاں پہ 2 پہ تقسیم کریں گے, 2 12 24. پھر آ جائے گا 2 6 12. پھر آ جائے گا 2 3 6. یہ اس کی تجزیہ ہو جائے گی. اب یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کی تجزیہ. یہ آ جائے گا log 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. پھر اگلے قدم میں اس کو ہم لکھیں گے log 2 کی طاقت 3 ضرب 3. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 2 کی طاقت 2 3 دفعہ ہے اور 3 ایک دفعہ ہی ہے. اگلے قدم میں اس کو لکھیں گے ہم مجموعے اور فرق کی شکل میں, یعنی 2 کی طاقت 3 جمع log 3. طاقت پہلے آ جائے گی log سے, تو اس کو لکھ دیں گے 3 log 2 جمع log 3. اب کیا کرنا ہے ہم نے, یہاں پہ قیمتیں درج کر دینی ہے log 2 کی اور 3 کی. log 2 کی قیمت ہے, یہاں لکھتے ہیں 3 ضرب 0.3010 اور آ جائے گا جمع, ادھر قیمت کتنی ہے 0.4771. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوگا کہ 3 کو ہم نے ضرب کرنی ہے 0.3010 کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جواب آئے گا 0.903. اس میں پھر جمع کریں گے 0.4771 میں. ٹھیک ہے, اس کو جمع کرتے ہیں 0.903. 1.806 اس سوال کا جواب ہوگا, جو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب ہم 1.806. ٹھیک ہے جی. ایسے ہمارا یہ والا جز حل ہو جاتا ہے. جز نمبر 3 کو حل کرتے ہیں ابھی, جس میں قیمت دی گئی ہے. سب سے پہلے سوال لکھتے ہیں log 3 صحیح 1/3 سارے کا جذر. تو اس کو حل کر لیتے ہیں, جو کہ آسان ہے بہت ہی زیادہ. سب سے پہلے یہ جذر ختم کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس log 3 3 9 اور 1 10 10/3 سارے کی طاقت 1/2. ٹھیک ہے, یہاں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ جو طاقت ہے یہ log سے پہلے آ جائے گی. 1/2 log بریکٹ میں لکھیں گے 10/3. اب کیونکہ یہ 1/2 جو ہے یہ سارے کی طاقت تھی, تو اس لیے اس کو لکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے, یہاں پہ یا تو بریکٹ لکھ دیں. ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا log 10 نفی log 3. ٹھیک ہے, یا تو اس طریقے سے اس کو ہم نے حل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر کیا کرنا ہے, دونوں کے ساتھ ہم نے 1/2 لکھ دینا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اب ہمیں 1/2 log 10 نفی 1/2 log 3 اس طریقے سے پھر اس کو لکھ دیا جائے گا. اچھا جی, مزید اب جب ہم اس کو حل کریں گے تو 10 جو ہے اس کی قیمت ہمارے پاس کیونکہ نہیں ہے اس سوال میں, اس کو ہم لکھیں گے 2 ضرب 5. یہ آ جائے گا 1/2. یہ آ جائے گا log 2 ضرب 5, کیونکہ 2 کی قیمت بھی ہے اور 5 کی بھی قیمت ہے. نفی 1/2 log 3. جی, اگلے قدم میں دیکھیں, اب یہ والی جو طاقت ہے یہ دونوں کے ساتھ آئے گی. اس کا مطلب یہ بن جائے گا 1/2 log 2 ضرب جمع میں تبدیل ہوگا, تو یہ ہو جائے گا جمع 1/2 log 5.
نفی 1/2 log 3. ٹھیک ہے. اب قیمتیں دیکھ لیتے ہیں. 5 کی ہے 6990. ان میں قیمتیں درج کرنی ہم نے. یہاں لکھیں گے 1/2 اور 2 کی قیمت تھی 0.3010 جمع 1/2. 5 کی قیمت ہے 0.6990. ٹھیک ہے. نفی 1/2 اور log 3 کی قیمت ہے 0.4771. پھر دیکھیں اگلے قدم میں ہم کیا کریں گے. اب ان کو تقسیم کریں گے. 0.3010 تقسیم 2. تو یہ آ گیا ہمارے پاس 0.1505. ٹھیک ہے جی. جمع اس کو کر دینا پھر ہم نے 0.6990 تقسیم 2. یہ رہے گا 0.3495 مائنس یعنی تفریق 0.4771 تقسیم 2. یہ رہے گا ہمارے پاس 0.2386. ٹھیک ہے. اچھا جی اگلے قدم میں کیا کرنا ہے. اس کو کیونکہ میرے پاس کیلکولیٹر موجود ہے میں سبھی کو ایک ہی قدم میں حل کر دیتا ہوں ایک ہی دفعہ. 0.1505 جمع 0.3495 نفی 0.2386. سارے کو حل کیا تو یہ جواب آ گیا 0.2614. یہ ہمارا جو جز ہے یہ حل ہو جائے گا اس طریقے سے. مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو واضح ہو رہی ہوں گی. پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا. جز نمبر 4 کی بات اگر ہم کریں تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ log 8/3. ٹھیک ہے جی. اس کو لکھیں گے ہم log 8 کو یا رہے گا log 8 تفریق log 3. 8 کو لکھ سکتے ہیں ہم 2 کی طاقت 3 کیونکہ 2 2 4 4 2 8 یعنی 2 کی طاقت 3 کا مطلب 8 ہوتا ہے. تجزیہ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کی طاقت 3 8 کے برابر ہوگا log 3. اگلے قدم میں اس کو لکھیں گے 3 log 2 نفی log 3. یہ آ رہے گا 3 ویسے ہی log 2 کی قیمت ہمارے پاس ہے 0.3010 نفی log 3 کی قیمت ہے 0.4771. یہ بریکٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہمیں اب کیا کرنا ہے 0.3010 کو ضرب کرنا ہے ہم نے 3 کے ساتھ. یہ آ رہے گا 0.903 نفی 0.4771 یعنی اس میں سے ہم نے تفریق کر دینا ہے 0.4771 کو. تو جواب آ جائے گا ہمارے پاس اس سوال کا اس جز کا 0.426. یہ ایسے ہمارے پاس جواب آ جائے گا. میں اس وقت کیلکولیٹر استعمال کر رہا ہوں کیلکولیشنز کے لیے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. اس مشق کا آخری جز ابھی ہم حل کریں گے. جز نمبر 5 وہ ہے log 30. اس کی تجزیہ کر لیتے ہیں پہلے. تو اس کو لکھیں گے ہم 30 2 15 30 پھر آ رہے گا 2 کی بجائے 3 آ رہے گا 3 5 15 اس طریقے سے. تو یہ لکھ دیں گے ہم یہاں پہ log 2 ضرب 3 ضرب 5. اگلے قدم میں اس کو لکھیں گے log 2 جمع log 3 جمع log 5. جی اس کے بعد آ جائے گا log 2 کی قیمت ہے 0.3010 جمع 0.4771 جمع 0.6990. یہ ساری قیمتیں دی ہوئی ہیں. جب بار بار سوال کیے رہتے تو یہ زبانیں بھی یاد ہو جاتی ہیں. 0.3010 جمع 0.4771 جمع 0.6990. اگر ہم ان کو جمع کریں تو یہ اس کا جواب آئے گا 1.4771. ایسے ہمارا یہ جز مکمل طور پہ حل ہو گیا. اس کے ساتھ ہی ہماری مشق بھی مکمل طور پہ حل ہو گئی ہے. کسی بھی طرح کی پریشانی ہو کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو کسی بھی ویور کو
تو آپ نیچے کمنٹ کر کے اپنا سوال لکھیے گا، میں اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔